ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آمین. الحمدللہ آج 3 فروری 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 312 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحدید کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے. سورۃ الحدید میری قرآن حکیم میں چند فیورٹ صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یعنی یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر آلموسٹ قرآن پاک کی تمام تعلیمات کا خلاصہ کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود ہے، چاہے وہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے ہو، عقیدہ آخرت کے اعتبار سے ہو، عقیدہ رسالت کے اعتبار سے ہو، اور انسانیت کی ہدایت کا ٹاپک ہو، اور سب سے بڑھ کر جو انسانیت کی ہدایت میں رکاوٹ ہے وہ دنیا کی زندگی کی محبت، اس کو ڈسکریج کرنا ہو. یہ تمام کے تمام ٹاپکس اگر قرآن حکیم کی کسی صورت میں کور ہے نا تو وہ ایک ہی صورت ہے، وہ سورۃ الحدید ہے. اور یہ صورت آپ دیکھیں اتنی لمبی صورت نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ تمام مضامین کور ہیں. ٹوٹل 29 آیات ہیں اس کی، اور پارہ نمبر 27 کی آخری صورت ہے. اور مجھے صحیح طرح یاد ہے جب 2008 کے اندر میں نے اپنے قریبی دوستوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد میرے 2-3 ساتھی ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو میں نے اسی صورت کے ساتھ اس کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا. اور آج جب یہ صورت ہم کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی مضامین کی گہرائی اور اتنی ورسٹائل اور کوئی صورت نہیں ہے. لہٰذا یہ متقاضی ہے کہ ہم اسے ایک نشست کے اندر کور کریں. میری کوشش ہوگی کہ اسے ٹائملی کور کر لیا جائے، اور جہاں پہ کچھ کرٹیکل بحثیں ہیں جو میں آلریڈی کور کر چکا ہوں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کراس ریفرنسز اپنے لیکچرز کے دے دوں گا. الحدید عربی زبان کے اندر کہتے ہیں لوہے کو، آئرن کو، اور انگلش کے اندر اس کے لیے جو کیمسٹری میں یعنی سمبل یوز ہوتا ہے Fe. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو پیریوڈک ٹیبل ہے اس کے اندر آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ 26 ہے. یعنی جو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا اب 2-3 سال پہلے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آلموسٹ، جو اس کے مسنگ ایلیمنٹس تھے چند ایک ہی رہ گئے ہیں. اس میں اگر آپ چلے جائیں نا، جو کیمسٹری میں بھی جن لوگوں نے FSC کی ہوئی ہے، ایون میٹرک بھی سائنس کے ساتھ، تو اس میں آپ Fe دیکھیں. ویسے بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس تو وہ پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں جو اس کا اٹامک نمبر ہے نا لوہے کا Fe کا، وہ 26 ہے. اور حدید جو لفظ ہے نا عربی زبان میں لوہا، اس کے جو حروف ابجد ہے نا وہ بھی 26 بنتے ہیں.
ایک بہت بڑا زندہ معجزہ ہے. آپ کو پتا نا نومیریکل ویلیوز دی گئی ہیں عربک کے الفابیٹس کو, یعنی جو الف ہے اس کو ایک ویلیو دی گئی ہے, اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے حروف ابجد یہ کہلاتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ وہ 786 بھی لوگ لکھتے ہیں بسم اللہ کے حروف ابجد جو ہیں. محمد کے حروف جو ابجد ہیں وہ 92 بنتے ہیں, اللہ کے لفظ کے 66 بنتے ہیں. تو یعنی یہ ایک علیحدہ سے لینگویج ہے, میں اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں, اس کے تعویذات لکھنا حرام ہے, لیکن یہ جو نیومیریکل ویلیوز کی ایک زبان ہے, جیسے انگلش ایک زبان ہے, میتھمیٹکس تو خیر اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ ہے, اسی طریقے سے باقی جتنی بھی زبانیں ہیں اس طرح یہ بھی ایک زبان کی فارم ہے, یعنی کوڈ ورڈز کے طور پہ. تو حروف ابجد جو ہیں وہ حدید کے 26 بنتے ہیں, اور اس کا اٹامک نمبر بھی پیریوڈک ٹیبل میں 26 ہے. اچھا, مزید حیران کن بات, الحدید یعنی خاص کر کے لوہے کو, دی آئرن جو اس سورت کا نام ہے, اس کے حروف ابجد بنتے ہیں 57, اور قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر بھی 57 ہے. یہ دو ایک ایسے معجزات ہیں قرآن حکیم کے. ظاہر ہے قرآن پاک کے معجزات ہر زمانے کے اعتبار سے ڈیفرنٹ طریقے سے نمودار ہوں گے. اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کو تو آئیڈیا نہیں تھا, ان کے زمانے میں تو پیریوڈک ٹیبل نہیں تھا, اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ جب دریافت ہوگا وہ 26 نکلے گا, اور حدید کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 26 بنیں گے. یہ تو اب کی پچھلے 150 سال کی ساری گیم ہے. تو یہ قرآن حکیم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر ریویل کیا, تاکہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن حکیم میں خاص انٹرسٹ موجود ہو. ادروائز تو یہ ایک پرانی کتاب کے طور پہ ہی لوگ اسے پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی سورۃ الحدید کے حوالے سے. باقی اس کے اوپر بڑی اچھی ایک ورکنگ کی ہوئی ہے. ہارون یحییٰ ٹرکی کے اسکالر ہیں, عدنان اختر ان کا نام ہے, انہوں نے اپنا کلمی نام رکھا ہوا ہے ہارون یحییٰ. HarunYahya.com ان کی ویب سائٹ بھی ہے. ان کی یوٹیوب کے اوپر درجنوں ویڈیوز ہیں. نیشنل جغرافی کی جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ڈسکوری چینل کے, اس کے ذریعے انہوں نے انگلش میں بھی, ٹرکش لینگویج کے اندر بھی, اور کئی ایک ان کی ویڈیوز اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. قرآن کے سائنسی معجزات اگر آپ لکھیں نا, یا آپ لکھیں میریکلز آف قرآن انگلش کے اندر, تو آپ کو وہ انگلش میں بھی ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی, اسی طریقے سے وہ ٹرکش لینگویج میں بھی آ جائے گی, اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ جائے گی. وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ ٹروتھ الحدید کے حوالے سے ریویل کیا ہوا ہے. اور دوسری اہم بات قرآن حکیم میں سورۃ الحدید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس پہ بھی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوہے کی کمپوزیشن ہے نا, اس کے لیے ملینز آف سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے, جو اس ارتھ کے اوپر پاسبل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ علیحدہ سے کسی سٹار کے اوپر جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز تھا, شہاب ثاقب کی فارم میں, میٹرائڈز کی فارم میں, زمین کی سرفیس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی, یعنی ملینز آف ایئرز پہلے, اور وہ جو ہے نا راکس پھر یعنی زمین کے اندر دھنس گئیں, اور لوہا جو ہے وہ اس زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی ادر پلانٹ سے یا سٹار سے اس کے اوپر آیا. اور قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے, آج الفاظ بھی آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ لوہا اتارا ہے, لوہا پیدا نہیں کیا. پیدا تو کیا ہوا ہے اس نے, کریشن ایکس نے ہیلو کی ہوئی ہے, عدم ماں سے وجود. لیکن یہ جو سائنٹیفک فیکٹ ہے وہ بھی اس دور کے اندر ہمارے سامنے کھل کے آیا ہے, اور یہ ہمارے بزرگوں کو باتیں نہیں پتہ تھی. میں بزرگوں کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ بزرگوں کو ہوا نہ بنائیں. بزرگوں پہ کئی ایک ٹروتھ ایسے ریویل نہیں ہوئے تھے جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیے ہیں. ہمیں یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ دور ہونے کا ایک ایڈوانٹیج بھی دے دیا کہ ہمیں اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے قرآن حکیم کی حقانیت کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ. تو اب بزرگوں کا نام لے کے نہیں, اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر, یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے. دو اعتبار سے, ایک زبان حال سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے, میرے بنانے والے میں کمال ہے. آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ.
کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اچھا منظر دیکھتے ہیں سبحان اللہ، خوبصورت جانور دیکھتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے. یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے، بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کیا. تو ہر کائنات کے اندر مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہوں، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال ہے. تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز اس کائنات کی. ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی ہے. اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی تھی. اچھا، یہ جو معجزات ہیں نا، یہ جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا تو ان کی موجودگی میں ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ نبی کے جو اصحاب ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط لیول کا ہو جائے، کیونکہ باقی امت تک تو پیغام ان اصحاب نے پہنچانا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ایمان کو ایک پیک تک پہنچایا جاتا ہے. سر یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بڑے بڑے لیڈرز آئے ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف انقلاب آیا عرب کی سرزمین میں. آپ کی وفات کے بعد جبکہ اکثر قبائل عرب کے مرتد بھی ہو گئے، کئی لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہو چکے تھے اور قانوناً صحابی تھے وہ دوبارہ سے کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے، اور خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایسی صورتحال میں کسی کو نظر آتا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی؟ لیکن صحابہ کا پیشن تھا کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا، صدیوں کی رومن امپائر، اور قیامت تک دوبارہ کوئی کیسر نہیں ہوگا. ان قریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا، یعنی پرشین امپائر بھی ختم. تو سر دیکھیں ود ان 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر گر گئی. رومن امپائر کے اوپر فیصلہ کن جنگ ہوئی یرموک میں، اور اس کے بعد قادسیہ میں کسرا کے خلاف جنگ ہوئی. پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو بچی کھچی رہی وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارا انقلاب عالمی سطح کے اوپر آیا. یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، وائی وی مسلم ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ ناٹ اے وارئر. ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنگجو نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کئی ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے جو میں نے کی ہے، وہ آج محل نہیں ہے. عمر سیریز ضرور دیکھیں، میرا عمر سیریز کے اوپر ایک تعارف بھی ہے، اس کو ضرور سنیں. قطر والوں نے 30 سال میں نبی علیہ السلام کی جو 30 اقساط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری اسلامک ریولوشن کو عربی میں فلمایا ہے. اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آلموسٹ 15 اقساط آ چکی ہیں، اور سب ٹائٹل کے ساتھ انگلش اور اردو مکمل اویلیبل ہے وہ عربک میں. تو وہ آپ دیکھیں تو وہ پوری ریولوشن آپ کو پتہ چل جائے گی. تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے بھی، اور ایسی تسبیح ایسی آواز میں کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی غالب ہو جائے نا تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے جب اس کے پاس اتھارٹی آ جائے. یہ اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے، لیکن اس کی صفت کو اس کی دوسری صفت حکمت والی ایسا بیلنس کرتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. یہ برابر بھی ہوتی نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، سبقت لے جانے والی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹ آئیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے.
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. لیکن ہر چیز وہ جو قدرت کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہو. اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی اور ایک خدا پیدا کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ محال ہے، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ تو مخلوق ہوگی، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی تو ڈیفینیشن یہ ہے لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کے یعنی کرٹیکل ٹاپکس کے اوپر میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ لکھ دیں یا اللہ کو کس نے پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میری ویڈیو وہ کھلے گی. اس میں نے کئی ایک چیزوں کا، علم الکلام کی جو بحث ہے، جو معتزلہ نے ایک فتنہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد علم الکلام والے جو لوگ ہیں انہوں نے، جہمیہ نے، اور اہل سنت کا منہج کیا ہے، میں نے اس کے اندر وہ بیان کیا ہے، اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی. هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. یہ قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، اور اسی سے ڈیویٹ ہو کے صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ بھی آیا. وہ کہتے ہیں جی اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اور بیچ میں ظاہر اور باطن اللہ ہی اللہ. تو وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہی اللہ. پینتھیزم کا عقیدہ آیا، ہماؤست کا، گاڈ انکارنیٹس، یعنی انسان جو ہے یہ بھی معاذ اللہ یعنی اللہ ہی نے انسان کا روپ دھار لیا ہوا ہے. یہ پینتھیزم کا عقیدہ جو ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے. اگرچہ صوفیاء نے اس کو تھوڑا سا ماڈرن کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی وحدت الوجود کی ہم یعنی ہر زمانے میں خیر اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن کرتے رہے. ظاہر ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ہٹ کے بنائی جائے تو وہ جب اس کے اوپر علمی اعتراضات ہوتے ہیں تو ہر آ کے اپنا اس خاکے میں رنگ بھرتا ہے. حتیٰ کہ اس کی ایپیکس ہمارے دور کے اندر ایک بہت بڑے یعنی قرآن حکیم کے اسکالر، میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی جن لوگوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر خدمت کی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور صرف اس دور کے اندر نہیں پوری اسلامک ہسٹری میں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو میرے استادوں میں سے ہیں. انہوں نے وحدت الوجود کے حوالے سے پوری ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب ان سے ملاقات کے لیے 2008 میں حاضر ہوا، میں نے کہا سر یہ آپ نے وحدت الوجود کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں صوفیاء والا وحدت الوجود نہیں مانتا، میرا وحدت الوجود یہ ہے کہ تمام کائنات کا خالق ایک ہی اللہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. تو میں نے کہا یہ تو عقیدہ شروع سے ہے، اس میں کون سا آپ نے کوئی نئی انوینشن کر دی ہے؟ تو اس کو وحدت الوجود کا نام تو نہ آپ دیں، اس کو آپ یعنی توحید کا نام دے دیں، کچھ اور نام دے دیں، لیکن وحدت الوجود سے تو سیدھے سے وحدت الوجود کا آپ ذرا ٹرانسلیشن ہی کر لیں کہ وجود ایک ہی ہے. تو پھر سر ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں نا، مخلوق ہے نا. یہ پوری کی پوری کتابیں ہیں، اس کے پیغمبر کس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اور مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. یہ علم الکلام کی ٹرمز ہے. قدیم جو ہمیشہ سے ہے، حادث جو ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ کی ساری مخلوقات حادث ہیں، پہلے نہیں تھی، اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئی. تو جب تک آپ قدیم اور حادث کا فرق نہیں کریں گے توحید کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر آپ وحدت الوجود ہی کہہ دیں گے کہ وجود ہے ہی ایک ہے تو باقی سب کی نفی ہو جائے گی. تو وہ پھر اس لیے ہک ہے جڑا ڈھوں کی ہک آکے وہ کافر و مشرک ہے. اور یہی تصوف وہ یعنی پرانے صوفیاء کے اندر محی الدین ابن عربی نے یعنی سب سے پہلے اس کو زیادہ پروموٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ان کی جو جائز اولادیں ہیں بریلوی اور دیوبندی علماء، اور ان کے جو مشترکہ دادا ابو ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، سب سے زیادہ فتنہ اس نے سب کانٹیننٹ کے اندر وحدت الوجود کے حوالے سے کھڑا کیا. لیکن اللہ کا فضل ہے اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، ان لوگوں کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ان کی یعنی آپ سمجھیں علمی میتیں لے کے مدرسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عام بندوں کو کیا پتہ ہے؟ جب ہم نام لیتے ہیں تو مدرسوں والے خوش ہوتے ہیں، ادروائز عام مسلمان کو کیا پتا کہ امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے، یہ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ عام مسلمان تو وہی دیکھے گا جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. توحید تو وہ سمپل توحید ہے جو سورہ اخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے جو دین کا جنازہ نکالا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا جنازہ بھی تو نکلنا تھا نا. اور اللہ کے فضل سے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پر
متمکن ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بھی کریٹیکل آیات میں سے ہے۔ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، یا آپ لکھیں استوا علی العرش کا عقیدہ، تو انشاءاللہ یہ ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا جس میں میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، جس میں یعنی پاسٹ کے اندر ایک جہمیہ فرقہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعویلات باطل کرتا تھا، صفات کی، جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہے وہ حنفیوں کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری طرف مجسمہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ فزیکلی کلیم کرتے تھے ایسی چیزیں، جس کی ماڈرن فارم بعض سلفی علماء ہیں آج کل، بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے، امام ترمذی کے کامنٹس کی روشنی میں، امام مالک کی کامنٹس کی روشنی میں، جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، ان کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے۔ تو آپ وہ لکھیں اللہ کہاں ہے، تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں، یہ 6 دن کتنے تھے، ان کی لینتھ کیا تھی، اس کی ڈیٹیل قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، تمہارے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے۔ تو واللہ عالم یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ 6 دن کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی ایک قدرت کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ یعنی 9 مہینے کے اندر مکمل ایک بیبی بنتا ہے، اور خرگوش کا بیبی جو ہے 1 مہینے میں بن جاتا ہے، اور ہاتھی کا بیبی جو ہے وہ 22 مہینے میں بنتا ہے، 2 سالوں میں، اور بیکٹیریا سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں ریپروڈکشن کر دے، مہینوں میں کرے، ہفتوں میں کرے، یا ملینز آف ایئر میں، اس کے لیے تو صرف ایک ہے، کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امر کن کے بعد جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ اس نے طے کیے ہیں کہ کس کے لیے کتنا ٹائم۔ ظاہر اب آپ اگر ایک آم کی گٹھلی کو زمین میں بوتے ہیں تو اسی ٹائم تو درخت نہیں بنتا، اس کو درخت بن کر پھل دینے میں 8 سال لگتے ہیں۔ اس کی نسبت اگر آپ دوسرے فروٹ دیکھیں تو کوئی 1 یا 2 سال کے بعد پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آم کو پھل کے قابل ہونے کے لیے 8 سال چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور دوسری طرف آپ پودینہ دیکھ لیں، رات کو کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں، اگلے دن پھر اتنا ہی اگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی، اکثر لوگ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 6 دن کیوں لگے جی، تو 6 دن لگے یا 6 سیکنڈ لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ میرا پیغام پیغمبروں کے ذریعے پہنچے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کا محتاج ہے کیا، کتابوں کا محتاج ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس نے یہ حکمت اڈاپٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ذریعہ بنایا ہے بچے کی پیدائش کا، وہ چاہے تو باپ کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ ول آف گاڈ ہے۔ یعنی یہ ایک ملحدین بھی اس طرح کے کوشچنز کرتے ہیں، تو ہر چیز کا سوال کے اینڈ پہ جواب آپ دیں گے ول آف گاڈ۔ اور اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو تم بیج بوتے ہو اس کے علم میں ہے، جو سورہ الانعام میں آیا نا کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج نہیں پھوٹتا، نہ سمندروں کے اندر کوئی درختوں کا پتا، نہ خشکیوں میں کوئی درختوں کا پتا گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اس نے یہ ساری چیزیں پہلی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو زمین میں تم بوتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، وما یخرج منہا، جو زمین میں سے نکلتی ہے کھیتی یا فروٹ وہ بھی اس کے علم میں ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، یعنی جو بارش برساتا ہے وہ اس کے علم سے، یا آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ بھی اس کے علم سے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے، یعنی یہ ایویپوریٹ ہو کے جو پانی اوپر کی طرف چڑھتا ہے یا ہمارے اعمال اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نا، ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، فجر سے زور تک وہ انسان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، پھر زور کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے، تو وہ جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے تو فجر پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو عصر پڑھ رہا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے عصر پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو فجر پڑھ رہا ہے، تو وہ گواہی دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کا اترنا چڑھنا بھی اس میں شامل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور سورہ قاف کے اندر تو اس کا کلائمیکس ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔
سورۃ الواقعہ میں ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس مرنے والے شخص کے اتنے قریب نہیں ہوتے نزا کی حالت میں جتنا ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور پھر سورۃ المجادلہ جو پارہ نمبر 28 میں اگلی پہلی سورت آئے گی انشاءاللہ اگلی دفعہ، اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب اس کی تفصیل میں نہیں ہم پڑھیں گے. ہمارا ایک اجمالی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھتے، یہ متشابہات ہیں، اور اسی کی وجہ سے جہمیہ بھی گمراہ ہوئے اور اسی کی وجہ سے مجسمہ بھی گمراہ ہوئے. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو جو صفات آئی ہیں ان کو من و عن اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں بغیر اس کی کوئی تعویل بیان کیے ہوئے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. واللہ بما تعملون بصیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وإلی اللہ ترجع الامور، اور ہر چیز ہر کام بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہمارے نامہ اعمال بھی ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل فرماتا ہے رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر. دیکھیں اچانک رات اور دن نہیں آتے، ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. پو پھوٹتی آہستہ آہستہ مشرق سے، پھر روشنی ہو جاتی ہے، پھر اس طریقے سے غروب ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی ہے، پھر بالکل رات ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ بھی انڈائریکٹلی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ زمین گول ہے. یہ صرف گول چیز کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، چوکور کے ساتھ تو ابرپٹ چینج آ جاتی ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کا علم کیا ہے؟ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. آمنوا باللہ ورسولہ، اتنا زیادہ بڑی ہستی کا تعارف کروانے کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور ایمان لگانے کا تقاضا یہ ہے کہ خرچ کرو ہر اس چیز میں سے جو اس نے تمہیں دی ہے. سر جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا اللہ کو مان رہے ہیں. ویسے تو خالی اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی ماننی تب ہوگی جب اللہ کے لیے قربانی کریں گے. اچھا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ نہیں آیا کہ مال خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ہر اس چیز کو خرچ کر دو اللہ کے لیے جس میں اس نے تمہیں تصرف دیا ہے. کس کس چیز میں تصرف دیا ہے؟ سب سے پہلے تصرف جان کے اندر، یعنی جوانی اللہ کے لیے لگائی جائے نا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، سورہ نساء میں آیا نا، پارہ نمبر 4 کا آغاز اس سے ہوا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کو نہ دے دو. انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان، زندگی، وقت. یہ مال بھی دوسرے نمبر پہ ہے کیونکہ زندگی لگا کے مال کمایا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی لگاتے ہیں نا، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں نا. تو یہ جان، مال، اولاد، زمین، ہر چیز اللہ کی راہ میں کھپا دی جائے. فالذین آمنوا منکم، تو جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا لهم اجر کبیر، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ. اچھا یہ مدنی صورت ہے، یہ کافروں کو خطاب نہیں ہو رہا، یہ کمزور ایمان والے مومنین کو ہو رہا ہے کہ بھئی صحیح والے ایمان والے بن جاؤ. رسول اللہ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤ. وقد اخذ میثاقکم، اور اس نے تم سے میثاق بھی لیا، یعنی جب تم نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا نا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ توحید میں اللہ کو مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر تسلیم کرو. اور ایک وہ عہد الست بھی ہے جو ہماری روحوں سے لیا گیا ہے، الست بربکم قالوا بلا، جو سورۃ الاعراف میں آیا. تو تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو تو یہ عہد تم کر چکے ہو اللہ سے. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ ہے جو اپنے اس بندہ خاص نبی علیہ السلام کے اوپر روشن آیات نازل فرماتا ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں
گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے. اچھا گمراہی ہمیشہ جمع کے سیغے میں آئی ہے اور ہدایت ہمیشہ سنگل کے سیغے میں. لہذا یہ کہتے ہیں نا سارے بزرگوں کے طریقے حق میں نا آ رہا ہے کلپ انشاءاللہ 2-3 تک نا والا کلپ بھی سارے حق پہ ہوتے تو قرآن حکیم میں جمع کے سیغے میں آتا نا. سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے. یعنی وہ چلنے والے تو جمع میں ہیں لیکن چل رہے ایک کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کہتا ہے جی رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں کرو. ایک کہتا ہے فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی, دوسرا کہتا ہے پڑھو گے تو منہ میں انگارہ رکھ دوں گا, اور کہتے ہیں سارے ایک ہی دریا میں سے نکلے ہوئے. وہ ایک کیڑی کہانیاں اللہ دے بندے پرانیاں نے, انجینئرنگ تو پہلے دی کہانیاں نے. یعنی اگر ایک میٹھے پانی کے دریا میں سے 5 نہریں نکالی جائیں تو یہ تو نہیں ہوگا ایک کڑوی ہو ایک کھٹی ہو ایک ساری ایک جیسی ہونی چاہیے. تو ایک جگہ سے نہیں نکلی ہوئی ہیں, اے وچ کسی نے نہ کام پایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جنہوں نے پایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے بزرگاں نہیں, بزرگوں کی خدمات ہے ساری. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکالے ہدایت کے نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تم پر نہایت شفقت فرمانے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس کی شفقت ہے کہ کتاب نازل کی, اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ کوئی چیز باقی نہ رہے اس حوالے سے کسی قیامت والے دن کوئی یعنی کلیم نہ کر سکے کہ اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی. یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے. اور سب سے بڑا رحم کہ قرآن حکیم میں جو قیامت کے دن کے منظر ہیں جو ہونا ہے فزیکلی وہ سب کچھ پہلے ہی کر کے بتایا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ زمین و آسمان کا تو وارث اللہ ہے. یعنی تم نے تو مر جانا ہے, اللہ نے تو زندہ رہنا ہے, اور تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے تمہارے آباء و اجداد کو, اصل تو یہ وراثت اللہ کی تھی. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. جب اللہ کے مال ہی میں سے اللہ مانگتا ہے تو تم دیتے نہیں ہو. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح, تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے, وقاتل, اور قتال کرتے رہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ان کا درجہ بہت بلند ہے ان اصحاب سے جو بعد میں فتح مکہ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. دیکھ لیں یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ جو سارا خطاب تھا وہ صحابہ سے تھا, کافروں سے نہیں تھا. کہ بھی ایمان لاؤ, ایمان لانے کا جو حق ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور کیا ہوا ہے کنجوسی کیوں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اب آ گیا ہے اور اسی آیت کے اندر کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا, اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ بعد میں تو گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ. حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا, اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. اور خالد ابن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا. پھر تو حضرت عمر بن عاص, خالد بن ولید, ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے, بڑے سمجھدار لوگ تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے, ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا اور آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو, ان سے محبت کرتے ہیں. اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی, یعنی رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ عمر سیریز کے اندر آپ دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ, اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا تو میرے اصحاب میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام, اس کے آدھ کو بھی نہیں, یعنی 300 گرام کو بھی
ایک پاؤ گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک بدھ کو نہیں پہنچ سکتا. پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا. تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آ جائے کہ یار یہ تو اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے. کہ خالد ابن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی، تو جو معافی مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما، وہ اگر مولا علی پر لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا کیا مرتبہ ہے حضرت علی کے مقابلے پہ. تو انہوں نے آدھی حدیث میرے سے اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں اوہ اپنے بابے نو سناؤ. ٹھیک ہے، جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا، ہم نے تو بتایا کہ بھئی بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے. آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا، ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی پہ اپنے دور کے اندر لعنت کروائی ہے، کیونکہ ان کو تو نبی کی صحبت بھی ملی تھی. آج تو 1400 سال گزر چکے ہیں. آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس تک تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا اس نے یہی سمجھا کہ یہ اصحاب جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن تھے. لیکن جنہوں نے نبی الاسلام کا مبارک زمانہ پایا اس کے باوجود حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا آرگومنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بینچ مارک، اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. میں نے ڈیٹیل سے پھر اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت الدن میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا. جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. اور جب یہ پتہ چلے گا پھر آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعت کو جاری کیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا تو اینڈ پہ دعا کیا کرتے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا. اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے. میرے یہ پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھ چکا ہے حدیث بطاقہ کے اوپر، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک بندے کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، ٹھیک ہے، اور وہ پریشان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ گنوائے گا اس کا، اور وہ کسی کا بھی انکار نہیں کرے گا. اور دوسری طرف ایک پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا ذرا نامہ مال تولو. وہ کہے گا یا اللہ یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو نا کیا کرتی ہے پرچی. اللہ کے نام سے کوئی بھاری ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے ہی میزان عمل پہ رکھی جائے گی تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت کا حکم سنا دی. اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے پرزے والی حدیث. اور حاکم کے اندر ابن حبان کے اندر موجود ہے، اس کلپ میں ہم نے اس کو ڈسپلے بھی کیا کہ اگر زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کلمہ بڑی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا اور ان کو شرمندگی ہوئی اس بات پہ جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ، معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے جنگ کی تھی، تو بڑا روئے. تو ان کے بیٹے نے کہا، 321 نمبر ہے کتاب الایمان میں صحیح مسلم کے اندر، دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا. تو بیٹے نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نے تو یرموک لڑی ہوئی ہے، تو آپ تو نبی کے صحابی ہیں، اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ تو یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو
سر وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی گفتگو ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. تو اس میں ایک الفاظ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. یعنی وہ صحابی ہونے کو بھی دوسرے، ظاہر صحابی وہی ہوگا نا جو کلمہ پڑھے. بڑی فضیلت یعنی اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بڑی فضیلت جو ہے وہ آپ کے لیے مسلمان ہونا ہے یا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا ہے؟ مسلمان ہونا. ورنہ امتی تو جارج بش بھی ہے، مر گئے، اور ٹرمپ بھی ہے. امت دعوت تو ہے نا، یہ امتی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک آپ کلمہ پڑھ کے اقرار نہ کر لیں. تو یہ بڑی فضیلت ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کو قرض حسنا دے. ہائے ہائے ہائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دیا اس نے ہوا ہے اور پھر مجھے کہہ رہے کہ مجھے قرض دے دو. حالانکہ دیا ہم خود مقروض ہیں. یہ قرض اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا مقروض ہوں، اسے قیامت دن 700 گنا تک کر کے، وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، لوٹاؤں گا. جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے. تو اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں تمہارا. اتنا قدردان ہے خدا. ہائے ہائے. قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے، یعنی اس کے لیے بڑھا دے کئی گنا اور اس سے بہترین اسے اجر عطا فرمائے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس قیامت کے دن تم دیکھو گے مومنین مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے بھی روشن ہوگا اور دائیں جانب بھی. سر یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہاں پہ اب پولیس رات کا بھی ذکر آئے گا، چونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ روشن نہیں ہے، اندھیرے کا دن ہے، بالکل گھپ اندھیرا. سوائے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک ٹارچ دے گا، یعنی ٹارچ ان کو فزیکلی ٹارچ نہیں ہوگی لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی، ان کے دائیں بھی نشانی ہوگی. اس گھپ اندھیرے میں تو کوئی قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک ناول کا تعارف کروایا تھا، جب زندگی شروع ہوگی. اس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو، اس ناول کے اندر، یعنی اس کی آڈیو ریکارڈنگ آپ سنیں تو بالکل وہ نقشہ کھینچا ہے. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نور دے گا جو جس کی وجہ سے وہ چل رہے ہوں گے. اب وہاں کیا صورتحال بنے گی؟ بشراکم الیوم، آج کے دن اے مومنین مردوں اور تمہارے لیے بشارت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات، خالدین فیہا، جس میں تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، اہل ایمان سے. اب منافق وہ ہیں جو دنیا میں کلمہ گو تھے، اندر سے منافق تھے. آج تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ وحی کے ذریعے نبیوں کو بتاتا تھا، نمازیں انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی، کٹھے ہی ہوں گے. اب ان کے پاس تو نور نہیں ہوگا، تو جن کے پاس نور ہوگا وہ اہل ایمان نور والوں سے کہیں گے بھئی ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے دنیا میں، ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو نا کہ ہم بھی اس کی روشنی میں چلیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہائے ہائے ہائے. آپ ذرا اس کو امیجن کریں کہ کتنی مشکل، جبکہ آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. آمنو ذرونا نقتبس من نورکم، وہ کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، اقتباس حاصل کر لیں. جیسے پرانے زمانے کے اندر لوگ دوسرے گھروں سے آگ عاریتاً مانگ کے لایا کرتے تھے، اپنے چولہے میں جلاتے تھے، تو ہم بھی اس نور میں سے کچھ لے لیں. تو اب اہل ایمان تو آپ کو پتہ ہے وہ سارے کوئی ہماری طرح بولڈ تو نہیں ہوتے ہیں نا، اور کچھ شریف النفس اہل ایمان بھی ہوتے ہیں. اب اہل ایمان جواب نہیں دیں گے، وہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو رضاب ہیں. ٹھیک ہے، ہاں سر، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امت کے کئی واعظین ہیں جن کو میں نے کولو کے گدوں کی طرح یعنی دوزخ کے اندر چکر کاٹتے ہوئے دیکھا کہ ان کے اچھے باز و نصیحت سے لوگ تو جنت میں پہنچ گئے اور وہ خود دوزخ میں. تو اہل جنت کہیں گے کہ حضرت صاحب تہاڈی تقریراں تہاڈے درس و بیان سنتے سا سی، تسی کتھے جی. تو اب وہ شرما رہے ہوں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کیسے یعنی نور دیں.
اور انکار بھی نہیں کر سکتے. یہاں بھی ہوتا ہے نا, کئی لوگ اپنے بزرگوں کا انکار نہیں کر پاتے, غلطی دیکھتے بھی ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. تو اب وہ تو جواب نہیں دیں گے, اللہ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے, سر فرشتوں کا جواب. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, فرشتے کہیں گے پیچھے جاؤ مڑ کے اور وہاں سے نور لے کے آؤ. یہ ان کو نہ توریہ کروایا جائے گا, کہانی. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں پیچھے تھوڑے سے کوئی انتظام ہے, اتو ٹارچ لے لو, لیکن اصل میں فرشتے کہہ رہے ہوں گے پیچھے دنیا میں جاؤ. یہ دنیا سے اہل ایمان کما کے لائے ہیں, تو دنیا میں کون جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو دیکھیں اب ان کے ساتھ کیا ہوگا جب ان کو یہ توریہ کروایا جائے گا نا. وراءکم فالتمسوا نورا, واپس مڑ کے جاؤ اور وہاں سے نور لے کے آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب, اور ان کے اور اہل ایمان کے درمیان جیسے وہ مڑیں گے نا تو ظاہر ہے اہل ایمان کو بھی کوفت ہو رہی ہوگی, بندہ پیچھو واضح مار رہا ہے کہ جی منو بھی دیو منو بھی دیو. جیسے مڑیں گے ان کے اور اہل ایمان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اتنی بھی کوفت میدان محشر میں نہیں دے گا کہ لوگ تنگ کر رہے ہوں. اب وہ مزے سے پھر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے اور یہ اس طرف ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ اس دروازے کی کیفیت بیان کر رہا ہے. باطنہ فیہ الرحمہ, اس کا باطن جو ہے وہ تو ہے رحمت. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا. یعنی ایک طرف عذاب اور ایک طرف رحمت, بیچ میں ایک دیوار. اللہ اکبر. اچھا مجھے اس سے یاد آ گیا, میں وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی تھی کہ اول و آخر تو ہمیں پتہ ہے اللہ ہے, یعنی جب کوئی نہیں تھا اس وقت اللہ تھا, اور جب کوئی چیز نہیں ہوگی اس وقت بھی اللہ ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرے گا. یہ اول و آخر تو ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ لفظ ہم نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, سید الاولین والآخرین, بخاری اور مسلم میں. اولین سے مراد جو پہلے گزر چکے اور جو قیامت تک آئیں گے سب کے سردار, وہ اول و آخر اور ہے. اور ظاہر اور باطن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا ظاہر ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو آپ غور سے دیکھیں, فزیکل فینومینا آف نیچر, تو کسی کریٹر کی طرف آپ کو رہنمائی کرتی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. اتنا ظاہر ہے اللہ اپنی قدرتوں سے. لیکن باطن اتنا ہے کہ اس نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ چیزوں کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ انسان کو ابھی وہم نہیں آتا. انسان کہتا ہے یہ خود بخود ہی ہو رہا ہے. او جی کبھی کوئی سوچتا ہے یار وہ مرغی انڈا دیتی ہے, انڈے میں سے خود بخود چوزا نکلتا ہے. سر خود بخود نہیں نکلتا. اگر آپ سمجھتے ہیں خود بخود نکلتا ہے تو ہم ایک انڈا توڑ کے آپ کو دیتے ہیں, آپ چوزا بنا کے بتائیں, چوزے کی چونچ بنا کے بتائیں. کوئی نہیں بنا سکتا. انڈا بنانے کو تو کہہ نہیں رہے سر, نہ کسی سائنٹسٹ کو انڈا بننا ہے, نہ کسی بزرگ کو بننا ہے. بزرگ کسی بزرگ کو نہیں انڈا بننا. تو یہ اللہ ہی ہے, یعنی وہ ظاہر بھی ہے اور باطن اتنا ہے کہ اس نے فزیکل لاز کے پیچھے ایسا اپنے آپ کو چھپایا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے, بارش ہوتی ہے تو کھیتی نکلے ہی کرتی ہے, حالانکہ کون نکال رہا ہے؟ اللہ. لیکن باطن ہے وہ چھپا ہوا. چلیں اس لفظ کی برکت سے مجھے وہ یاد آ گیا, میں چونکہ وحدت الوجود کی تشریح کر رہا تھا, یہ سکپ ہو گئی. ینادونہم الم نکم معکم, وہ پھر منافق پکار کے کہیں گے کہ او اہل ایمان ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, اکٹھے درس سنتے تھے, اکٹھی نمازیں پڑھتے تھے, اجتماع میں بھی اکٹھے جایا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے خود ہی تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال لیا. وتربصتم وارتبتم, اور تم نے اپنی تباہی کا انتظار خود کیا اور شک میں مبتلا رہے. وغرتکم الامانی, اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے اور لمبی امیدوں نے کہ یار ٹائم آئے گا توبہ کر ہی لیں گے. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہے, موت آ پہنچا, تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی. یہی کرتے ہیں. اسی دیکھیں مولوی بڑا نڈر ہوتا ہے, وہ چونکہ تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا, تو وہ سمجھتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, بڑا غفور رحیم ہے, اتنا یہ تو خیر ہے, کام پا کے رکھو, پہلے آرام کما لو, پھر ایک اور توبہ کر لیں گے. لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی. وغرکم باللہ الغرور, اور تمہیں دھوکے میں رکھا اللہ کے بارے میں اس بڑے شیطان فریبی نے. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ, آج اللہ تعالیٰ کوئی مال لے کے تمہیں نہیں چھوڑے گا. دنیا میں تو دو طریقے ہیں نا, یا تو سفارش سے بندہ چھوٹ جاتا ہے یا مال دے کے, اور یہاں اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی. ولا من الذین کفروا, اور نہ ہی کافروں سے. یہاں اللہ نے فرق کر دیا ہے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا, اور منافقین ہمیشہ قانوناً مسلمان ہوتے ہیں, وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے. ایڈریس
اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ منافقوں سے ہم کوئی فدیہ قبول کریں گے، نہ کوئی سفارش ہوگی، اور نہ کافروں کے بارے میں. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ ہے آگ، یا مولاکم، اب یہ مولا تمہاری آگ ہی ہے، اسی سے ہی مدد مانگو. ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ٹونٹ ہے، تن ہے، یہی تمہاری پرسان حال ہے، اسی کے سامنے چیخو چلاؤ. مولا وہ ہوتا ہے نا جس کے سامنے آپ چیختے ہیں کہ میری مدد کرو، تو اللہ فرماتا ہے آگ کے سامنے چیخو. یار اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے. کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے. ٹھیک ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہے یہ آگ رہنے کی. اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیت آ رہی ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس حق کی طرف جو ہم نے اتارا ہے؟ کب آئے گا وہ وقت؟ تھیندے تھیندے تھیں جاؤ گے. یہ قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کی کتاب کی طرف جو نازل ہوئی. یعنی لوگ کہتے رہتے ہیں جی وہ انشاءاللہ تعالیٰ بس بچیاں ویاہ لوانا میں جی پھر مسجد ہی بہنا ہے، کیونکہ زنانی نے ویسے ٹھوڈے مار کے باہر کاٹ دینا. ظاہر ہے بوڑھے بندے کے گھر میں کیا اوقات ہوتی ہے، تو مسجد میں بیٹھے گا نا جا کے، بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، بس میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور یہ ہو جائے تو پھر میں یہ کر لوں گا. بس داڑھی کی نیت ہے انشاءاللہ رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بس اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑی اس نے تلوار یہ لٹکائی ہے، کسی کو بتائی نہیں اس کی عمر کتنی ہے کہ وہ پلان کر سکے. سر کسی کو نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اسی لیے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان، یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو، یعنی اس چیز کے لیے تیار ہو کہ ابھی موت آ سکتی ہے. کو پتہ لگتا ہے؟ تو کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کی طرف، یعنی قرآن کی طرف جو اتارا گیا. وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ. اور اے اہل ایمان دیکھنا تم ان اہل کتاب یعنی یہود و نصاراں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. یہ سر اہل ایمان کو خطاب ہے. اسی لیے وہ میں اکثر کہتا ہوں جو مدنی صورتیں ہیں نا سر، یہ جو نسلی مسلمان ہیں نا ان کے لیے آئیڈیل ہیں اصلاح کے لیے. اسی لیے دیکھیں مکی صورتیں نازل پہلے ہوئی ہیں لیکن بعد میں رکھی گئی ہیں. پہلی صورت جو رکھی گئی نا سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے نا، سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت، کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں ان میں آئی، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی تو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ان کے پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی اور آخرت کا عذاب. حالانکہ یہ وہی لاڈلی امت بنی اسرائیل تھی جس کے بارے میں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 2 دفعہ آیا. اتنی لاڈلی امت تباہ و برباد ہو گئی. تو آپ بے شک کہتے رہے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. سر وہ جو اتنے ہزاروں پیغمبروں کے ساتھ اٹیچ تھے نا ان کی بھی اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو دیکھنا ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، اور جب مدت گزر گئی یعنی پیغمبر چلے گئے کچھ وقت گزرا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور پھر ان کی اکثریت فاسقی ہے. اور یہاں بھی دیکھ لیں یہی کچھ ہی ہو گیا. جو وقت گزرتا گیا نبی علیہ السلام سے دور. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دینے والے پیدا ہوں گے. یعنی 300 سال کے بعد تو بیڑا غرق ہو گیا اس امت کا بھی، شروع ہو گیا. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھنا اس طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ظاہر ہے تاریخ اپنے آپ کو لوٹاتی ہے، وہی خرابیاں پھر امتوں میں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے سورہ بقرہ شروع میں رکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ امت میں خرابیاں اس طریقے سے آتی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت فاسق ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی کھچائی کرنے کے بعد نا تھوڑی تسلی بھی دی ہے کہ دیکھو بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد. یعنی اگر تمہارے دل کی زمین بھی مردہ ہو چکی ہے نا تو یہ بھی زندہ ہو سکتی ہے، دوبارہ ایمان اس میں آ سکتا ہے.
یہ مثال کے ساتھ بیان ہوا ہے. اس کی یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اگلی آیات میں آ جائے گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے نا، آج بھی اگر تم خدا کے لیے ارادہ کرتے ہو نا خدا کے راستے پہ آنے کا، تو ہم مائل بکرم ہیں، تمہارے دل کی زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیں گے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کر یہ آیات بیان کی ہیں تاکہ تم عقل رکھو. یعنی یہ عقل سے استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے نا، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین میں ایمان کی دولت دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی. اس کا پھر اب طریقہ بھی آ رہا ہے سر، لاہور کا کرایہ بھی دیتا جا رہا ہے سر، صرف راہ نہیں ہے، لاہور کا راستہ نہیں بتایا جا رہا، کرایہ بھی دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات، پہلی اوکھش ہے، بے شک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ مال کا بھی ہے، جان کا بھی ہے، ہر چیز. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ، الحمدللہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ، حتیٰ کہ تمہارا بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی صدقہ؟ فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور عورت کے ساتھ قائم کرتے تو کیا تم پہ وبال ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ہوگا. آئے ہائے ہائے، ہر چیز صدقہ، یعنی ہر نیکی صدقہ. تو بے شک نیکیاں کرنے والے مرد اور نیکیاں کرنے والی عورتیں، یہ بالمفہوم ترجمہ بنے گا. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض ہرسنا، مال. دیکھیں نا، میں نے کہا تھا پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اگر کسی صورت میں سورہ حدید ہے. کوئی شہر رہ گئی نا میرے کو پوچھ لینا کہ سر اے ٹاپک تے ڈسکس نہیں ہویا، کائنات کریٹ کیسے ہوئی، کتنے دنوں میں ہوئی، اللہ تعالیٰ عرش پہ استوا فرمانے والا ہے، رسولوں کی پیروی کرنی ہے، اللہ نے کتاب نازل کی ہے، پھر جب پیغمبر چلے جاتے ہیں پیچھے امتوں کا کیا حال، کوئی شاید چھوڑی ہے؟ قرآن حکیم کی ایک سورت جو سب چیزوں کو کور کرتی ہے وہ سورۃ الحدید ہے. اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ الحدید کے اوپر یعنی بیان القرآن میں یعنی 2 لیکچر ان کو دینے پڑے ہیں چھوٹی سی صورت پہ، ورنہ تو وہ اس سے لمبی صورتیں ایک لیکچر میں کور کر جاتے تھے. اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، آپ کو شوق ہو تو دیکھیں، ان کے منتخب نصاب کے اندر بھی موجود ہے. جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی مال دیتے ہیں، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھا دے گا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی پھر صدیقین میں شمار ہوں گے. ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. والشہداء عند ربہم، اور اللہ کے حضور شہید بھی شمار ہوں گے. شہید یعنی اللہ کے دین پر گواہی دینے والے، شہادت علی الناس، لوگوں تک بات پہنچانے والے. لہم اجرہم، ان کے لیے ہے اجر، و نورہم، اور ان کے لیے پھر وہ نور بھی ہوگا. والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، پھر ایسے لوگ ہوں گے دوست کی. اور کفر سے مراد یہ پنجابی والا کفر نہیں ہے، عربی والا. ناشکری کریں گے یعنی ایمان لانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے، صرف اللہ رسول کو ہی مانتے رہیں گے، تو ان کے لیے. اچھا یہ آپ دیکھیں سر، یہ جن کی زبان میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور نبی بھی موجود ہیں سر، ان صحابہ نے پھر رومن اور پرشین امپائر الٹنی تھی نا، ان کا ایمان کس لیول کے اوپر تھا. اسی لیے خالد بن ولید جب یعنی عراق کو فتح کرنے کے لیے نکلے، ہیرا شہر کے پاس یعنی پہنچے، تو جب ہیرا کے وہ سفید محل کو دیکھا نا تو کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا. تو ساتھیوں نے کہا یہ آپ کس چیز کا؟ کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نئی نئی دعوت شروع کی تھی نا، اور آپ مکے میں اکیلے تھے، آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا. تو میں ایک دفعہ حضور کے پاس سے گزرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب رومن اور پرشین امپائر کو میرے قدموں میں ڈال دے گا. اور اللہ کی قسم میں یہاں پہ کھڑا ہوا وہ سفید ہیرا کا محل بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے امتی وہاں تک پہنچیں گے. اور وہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے اور وہی وہاں پہ پہنچے. اور جب لکھا کرتے تھے نا خط یہ مخالفین کو، تو کہتے تھے میں وہ فوج لے کے آیا ہوں کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو محبوب رکھتے ہیں. تو لڑو پھر، جو مرنے کے لیے آیا ہوا ہے 302 ہے چلتی پھرتی، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ کیسے کس چیز سے ڈرا سکتے ہیں؟ جو کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملنی ہے، میں نے کرنی آج ہی مرنا ہے. سر اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر کا اسلحہ، ان کی ریزروڈ آرمیز کیسے، آپ دیکھیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا،
انہوں نے تو انہی سے اسلحہ چھین کے، انہی سے منجنیقیں چھین کے انہی کو الٹ کے رکھ دیا. بنو تمیم نے جنگ قادسیہ کے اندر یعنی ہاتھی جب لے کے آگے تو عرب کے گھوڑوں نے تو ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں کے گھوڑے جو ہیں بھاگ گئے. بنو تمیم پیدل ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ہاتھیوں کو گرایا. 8,500 مسلمان شہید ہوئے جنگ قادسیہ میں. سر وہ 8,000 مسلمان تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، آج ان کے نام بھی کسی کو نہیں پتا. اکثر ان میں سے تابعین ہی تھے، صحابہ بھی تھے کچھ. تو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سر، جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. اور ان قربانیوں کے لیے جو بجلی بھری تھی نا، اس کتاب نے بھری تھی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. یعنی جو کتاب کو پکڑیں گے وہ عروج پہ جائیں گے، وہ صحابہ، اور ہم چھوڑ کے خوار ہو گئے. ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم کی حدیث کی ہی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے. اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے ہیومن لائف سائیکل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزیمبلنس دی ہے کہ تمہاری اپنی آبزرویشن میں ایک لائف سائیکل ایسا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی کا بھی لائف سائیکل وہی ہے. یہ بڑی رکت انگیز آیات ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، جیسے کھیل اور تماشے کے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا آپس میں حسب و نسب پہ فخر کرنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کی کثرت چاہنا ہے. قبائلی زندگی میں مال اور بیٹے بڑی چیز تھی، اور اولاد آج بھی ہے، اور پھر مال بھی. کَمَثَلِ غَیْثٍ، اس کی مثال بالکل اللہ کے حضور ویسی ہے جیسا کہ ایک بادل، اعجب الکفار، جب وہ برستا ہے اور جو کسان ہیں ان کو یعنی خوش کر دیتا ہے. نباتہ، جب ان کی فصل اگتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ یکایک سوکھنے شروع ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، اس کے بعد پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح ایک فصل کا لائف سائیکل ہے کہ پہلے بیج بوتے ہیں، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ زرد ہوتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اینڈ پہ وہ چورا رہ جاتا ہے، توڑی یا چورا. انسان بھی دیکھیں پیدا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ دی کہ کھیل تماشے کا پہلا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد آپس میں آرائش. جیسے ہی جوانی چڑھتی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح وہ لڑکے اپنے بالوں کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آگے نا، یہ آپ اس کی ترتیب دیکھیں. لعب و لہو، لعب اس تماشے کو کہتے ہیں جس کے اندر یعنی کوئی شہوت کا عنصر شامل نہ ہو، اور لہو وہ ہے جس میں وہ عنصر بھی شامل ہو. وزینتن، پھر زینت شروع ہو جاتی ہے. وتفاخر، اس کے بعد فخر، یعنی جب بندہ بڑی عمر کو کہ میرے پاس اتنے پلاٹس، میرے پاس یہ بینک بیلنس. وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو اس کی مثال اللہ کے حضور ویسی ہے کہ جیسے ایک کھیتی نکلتی ہے پھر جوان. اور میں یقین کریں یہ آیت میرے سامنے آتی ہے، مجھے صحیح طرح یاد ہے جب میں بچپن میں اسکول پڑھتا تھا نا، تو مجھے آج بھی وہ یعنی ان میں سے کئی لوگ تو فوت ہو چکے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں نا، میں نے ان کی جوانی کا وقت دیکھا ہوا ہے. آج میں جب ان کو بڑھاپے میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ وہی بندے ہیں، کیا ٹیکا تھا ان کا جوانی کے اندر، اور آج کمزور ایک زندگی بالکل گزار رہے ہیں. یعنی وہ اب بالکل فصل کٹنے کے قریب ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. تو انسان کا معاملہ تو یہ کہ وہ توڑی پھر بننا ہے اس نے، یا تو اس نے دوزخ میں جھونکا جانا ہے شدید عذاب میں، یا پھر مغفرت اور اللہ کی خوشنودی ہوگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. سر یہی ایک کانٹے کی بات ہے نا جو سورۃ الاعلیٰ میں ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ. ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو اگلی کتابوں میں بھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، جو اس کتاب میں بھی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم،
تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، وجنت عرضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف بھاگو، لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سر یہ لالچ وہ جیسے چھوٹے سے بچوں کو فلاں جگہ نیاز بانٹی جا رہی ہے، ٹافیاں بانٹی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لپکو، اگر کوشش کرنی ہے تو یہ کرو۔ سر وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی نے یہ جب آیت سنی تو وہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے آگے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ میں اگر ابھی مارا جاؤں تو یہ مجھے جنت مل جائے گی؟ کہا ہاں بالکل ملے گی۔ تو انہوں نے کہا بس، وہ اپنے ہاتھ والی کھجور بھی ادھر ہی چھوڑ دی اور فرنٹ سے جا کے لیڈ کیا، کئی کافروں کو جہنم واصل کر کے وہ شہید ہو گئے۔ ان کا یقین تھا۔ حقیقت بات ہے اگر آپ کو یقین ہو کہ مرتے ہی جنت ملنی ہے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ ادھر بال بچوں کی مصیبت اٹھانے کے لیے، ان کے غم اٹھانے کے لیے زندہ رہے؟ جو مر چکے ہیں کم از کم اس غم سے تو آزاد ہو گیا نا کہ پچھلے تو خود بھگتیں گے، وہ ہر ایک نے خود ہی اپنا معاملہ بھگتنا ہے۔ لیکن یہ کتنی بڑی آفر ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مرتے ہی میں نے جنت میں جانا ہے، تو لپکو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں سے۔ سر ان آیات نہیں تو پھر قادسیہ اور یرموک جتوائی ہے نا سر۔ 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں جناب وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں عددی چیزیں تو نہیں دیکھی گئی۔ اعدت للذین آمنوا، جو اللہ نے سجا کے رکھی ہے اہل ایمان کے لیے جو ایمان لائیں باللہ و رسولی، اللہ پر اس کے رسولوں پر، یہ جمع کسی کے ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے بے شک۔ اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت جو اب آ رہی ہے نا اگلی 2 آیات، یہ تو میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بار بار ڈسکس کی ہیں، اور میری علمی تحقیقی مجالس میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اکثر یہ میں نے آیات کور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے اس حوالے سے کہ جتنی بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، اس پہ پریشان نہ ہوا کرو، یہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھی ہیں، وہ آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے آزما کے ضرور چھوڑنا ہے، جان مال میں نقصان کے ذریعے، اینڈ پہ وہ دیکھے گا کون صبر کرنے والے ہیں، پھر ان اللہ مع الصابرین۔ یہ وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جانوں میں، یعنی زمین پہ زلزلہ آیا، کوئی وائرل ڈیزیز پھیل گئی، کوئی سیلاب آ گیا، یا کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، یا کسی سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چھین لی، کسی کی ٹانگیں چھین لی، تمہاری جان میں یا اس زمین پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام کی تمام مصیبتیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ ہونے سے پہلے ہی لکھ لی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کف افسوس مت ملو اس چیز پر جو اللہ نے تم سے چھین لی۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ شیخی بگاڑو اور اتراؤ اس بات کے اوپر جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی مغرور اور شیخی باز کو۔ دیکھ لیں جناب، یہ آیت آپ کے سامنے ہو تو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اصل غم آخرت کا غم ہے، اور اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ شیخی خورے وہ ہوتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ چلو خود کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کتنے لوگ نے کہنا سر تمہیں بھی اللہ نے اتنا دیتا ہے، تسی بھی تھوڑا اللہ کی راہ خرچ کرو نا۔ اس سے پہلے کہ کسی امیر شخص کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر وہ اس کے اوپر واض و نصیحت شروع کر دے جی، کوئی جوڑ کے بھی رکھنا چاہیے جی، میرا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ چلا دو، کوئی اپنا سے بھی سنبھال کے رکھو۔ اب جو بندہ یہ واض و نصیحت لوگوں کو کر رہا ہوگا، یار پیسے جوڑو، مال جوڑو، برے وقت کے لیے چھپا سنبھال کے رکھو، تھوڑا بہت رکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل جوڑ کے رکھنا، نہ زکوٰۃ دینا، نہ کچھ کرنا، وہ تو سورہ توبہ میں آتا ہے نا، ان کی منہ اور پیٹھوں کے اوپر وہ داغا جائے گا سونا اور چاندی۔ تو کنجوس آدمی نا لوگوں کو بھی یہی کہتا رہتا ہے تاکہ اس کو کوئی کہے نہ، پری ایمپٹیو اس کو حق شفا استعمال کرتا ہے نا، کہ آپ لوگوں کو جب یہ کہیں گے یار جوڑنا چاہیے تھا، یار فضول خرچی نہ کرو، مال کو آخرت جوڑ کے رکھو، اب جو شخص لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوگا اس کو کہے گا یار تو اپنی جیب ڈھیلی کر اللہ کے لیے، کس منہ سے کہے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرو۔
وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی اللہ سے روگردانی کرے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی بے پرواہ ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اب سورہ حدید کا جو نام جس وجہ سے حدید ہے وہ آیت آ رہی ہے، جس کا میں نے تعارف شروع میں ہی کروا دیا، میں اب اس کو سکپ کروں گا تاکہ آیات جلدی سے کور ہو کے ہم سورت مکمل کریں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی، والمیزان، اور میزان عدل، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھیں، لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا اور ساتھ میزان عدل، جو میں اکثر کہتا ہوں نا جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے۔ میرا وہ جو ایک کلپ ہے نا پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون، جو 2018 کے الیکشن سے پہلے، اس میں میں نے یہ آیات کور کی تھی جوڈیشری کے حوالے سے، میں آج سکپ کرتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ میزان عمل بھی، پیغمبروں کو بھی بھیجا تاکہ لوگوں کو انصاف پہ قائم رکھا جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ساتھ اللہ نے لوہا نازل کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شدید، جس میں بڑی قوت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں بہت منافع بھی ہے۔ دیکھ لیں سب کچھ لوہے کی گیم ہے سر، سارا اسلحہ لوہے کے اوپر چل رہا ہے، پہلے تلواریں تھیں تو آج بھی لوہے کے اوپر ہی سب کچھ، سٹیل ہے وہ لوہے کی، یعنی لوہے کے ذریعے بنتا ہے، سٹینلیس سٹیل جو ہے اس میں کاربن کو ایڈ کیا جاتا ہے اور کچھ ایلیمنٹس ایڈ کر کے تو اس کو کروجن ریزسٹنس بنائی جاتی ہے اس کی، تو سب کچھ لوہے کی طاقت ہے جی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی آئیں، میزان عدل بھی، اور ساتھ لوہا بھی اتارا۔ لوہا اس لیے اتارا کہ جو نبیوں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، کتابوں پہ نہیں چلیں گے، اور نہ صرف چلیں گے نہیں بلکہ لوگوں کو بھی دین پہ نہیں چلنے دیں گے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے خلاف آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یہ لوہا اس لیے اترا ہوا ہے، اور سر یہ لوہا پھر آیا نا صحابہ کے ہاتھ میں، تو دیکھیں نا پھر انہوں نے لوہے کے ساتھ کیا کیا ہے، یرموک اور قادسیہ دیکھ لینا۔ تو یہ صحابہ کرام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوہا جو اترا ہے نا، یہ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنا ہے، اور وہ پھر کیا ہے انہوں نے، اور وہ مذہبی جبر اکھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا نا، وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ ایسا مذہبی جبر اکھاڑا کہ اسلام دور جدید کا خالق، جو وحید الدین صاحب کی کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا، یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے، کہ جس نے آج ٹرمپ بھی جو ہے نا وہ چاہے وید پڑھی جا رہی ہو چاہے قرآن، وہ سن رہا ہوتا ہے، ورنہ فرعون سنتا تھا۔ اور وائٹ ہاؤس میں آپ کے علماء کی افطاری بھی ہر سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مذہبی جبر اسلام نے اکھاڑا، اور ایسا اکھاڑا ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ تلوار کے زور پر، اور یہی وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ اس تلوار کے ذریعے اسلام نے اچیو کی ہے۔ جو یہ پچھلے دنوں گستاخانہ فلم اور خاکوں پہ بھی میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ جو اسلام کے جہاد کے کانسیپٹ کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ تلوار کے بغیر یہ مذہبی جبر ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کافر کو آپ نے مار دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحابہ کا قتال کوئی اور تھا۔ آج کل جو جہاد ہو رہا ہے وہ تو اکثر فراڈ ہی ہے، یہ وہ جہاد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ آپ میرا کلپ دیکھ لینا گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر، تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں کا نفع بھی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے، لفظی ترجمہ ہے جاننا چاہتا ہے، لیکن جانتا تو ہے، جانچنا چاہتا ہے کہ کون بغیر دیکھے اللہ کو، بغیر دیکھے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تو سامنے نہیں ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون مجھے دیکھے بغیر میرے رسولوں کے پیچھے چلتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ خود قوی ہے اور غالب ہے، یعنی اگر اللہ نے صحابہ کی تلواروں کے ذریعے کفار کے اوپر عذاب مسلط کیا تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمزور ہے، اللہ کی یہ سنت اس معاملے میں یہ ہے۔ اس پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات، یہ یونیک خصوصیات ہیں۔ عذاب استیصال کا ایکویلنٹ جو ہے قتال بنا ہے اس امت میں، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تلواروں کو مسلط کرے گا کافروں کے اوپر۔ اگلے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ پتھروں کے ذریعے اور سمندر میں غرق کر کے اور سیلاب کے ذریعے تباہ کرتا تھا، اب صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے کافروں کے اوپر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو
بھیجا، وجعلنا فی ذریتہم نبوہ، اور ان کی اولاد میں نبوت کو، والکتاب اور کتاب کو رکھا ان کی نسل میں، فمنہم مہتد، ان میں سے ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں، وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثر فاسق ہی ہیں، اور سر ادھر بھی اکثر فاسق ہی ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم پے در پے اسی راستے پر رسول بھیجتے رہے، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ہم نے الٹیمیٹلی عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا، وآتیناہ الانجیل، اور انہیں انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور انجیل کے ماننے والوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تابعدار تھے شفقت اور رحمت رکھ دی۔ آج بھی سر کرسچنز کے اندر جو شفقت والا پہلو ہے بہت غالب ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں ہے نا کہ تم اسلام کے سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ ایک تو اس لیے بھی کہ نصارہ کے علاوہ صرف ہم ہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان رہے ہیں، یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اسلام ہی واحد ریلیجن ہے ادر دین کرسچینٹی جو عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر کے طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو ان کے دلوں میں نرمی رکھی۔ ورہبانیہ، اور رہبانیت یعنی جنگلوں میں نکل جانا، شادی بیاہ نہ کرنا اور اللہ اللہ میں زندگی گزار دینا، یہ رہبانیت کی جو بدعت تھی، ابتدعوہا، یہ انہوں نے خود ایک بدعت ایجاد کی تھی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پہ کوئی ایسی چیز نافذ نہیں کی تھی کہ وہ جناب یہ شادی بیاہ چھوڑ کے تو راہ بن جائیں، تو ہم نے ان پہ یہ نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے راستہ اختیار کیا، فما رعوہا حق رعایتہا، پھر وہ اس کا حق بھی نہ ادا کر سکے جو انہوں نے خود سے فیصلہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ نا یہ فادر کیوں کہتے ہیں؟ یہ شادی نہیں کرتے نا کرسچن جو پریسٹ ہیں، فادر وہ ساروں کے باپ ہی ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ شادی نہیں کرتے، تو لڑکیاں ہیں تو ان کے بھی باپ ہیں، لڑکے ہیں تو ان کے بھی باپ ہیں۔ لیکن آپ ذرا رومن امپائر کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ کلیسا کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی چرچ کے جو تہہ خانے ہیں نا، وہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک، میں یعنی کنٹرول الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آؤٹ آف ویڈ لاک یعنی شادی کے بغیر جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے قبرستان ہیں وہاں پہ۔ وہ آپ کو پتہ ہے نندے بھی شادیاں تو نہیں کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جذبہ ہے، اللہ نے سیکس کو پورٹنٹ جذبہ رکھا ہے۔ وہ فرائڈ ایویں تو نہیں کہتا، فرائڈ نے، قرآن تو بہت پہلے فرائڈ سے کہہ چکا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، 8 چیزیں گنوائی ہیں اور پہلے نمبر پہ کہا عورت، اللہ نے مزین کر دی انسان کے لیے، تو وہ جذبے کو آپ دبا تو نہیں سکتے۔ ویسے تو تارک دنیا ہوئے تھے اندر کام چوک کے رکھا سی انہوں نے، اور اسی لیے پھر لوگ عیسائیت سے ہی متنفر ہو گئے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ویسے صبر کرتے ہیں بہت زیادہ۔ یا وہ می ٹو والا بھی کام شروع ہے نا، تو بڑے بڑے بھی بزرگوں کی اصلیتیں آنا شروع ہو گئی ہیں نا، تو ادروائز پہلے لوگ نا جو ہے نا وہ چھپا جاتے تھے۔ لیکن میں نے می ٹو کو تو خیر میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہے نا آج کل جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا، وہ اپنے کیس کو جو عدالت میں لے کے جاتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے نا، یہ کرنا چاہیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ آج کل بڑی برائی شروع ہوئی، اور سارے پہلے اس تو زیادہ سی، پہلے بھی تھی، لیکن پہلے لوگ کہتے ہیں یار چھڈو جی بدنامی ہو جائے گی، اب لوگ بولڈ ہو گئے، تو اب آپ کو اس لیے اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی بھی 2 یا 3% کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، میجارٹی اب بھی نہیں رپورٹ ہو رہے، تو یہ رپورٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ فتنہ دبے۔ بلکہ ہالی ووڈ والوں نے تو آپ کو پتا پوری فلم بھی اس کے اوپر بنا دی ہوئی ہے، ایون ویٹیکن سٹی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ابھی جو اٹلی کے اندر ویٹیکن سٹی ہے جہاں پہ پاپ بیٹھا ہوا ہے، وہاں یعنی یہ ان پادریوں نے لڑکوں کے ساتھ برائیاں کی ہوئی ہیں، عورتیں تو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ گوشہ نشینی تو نے اختیار کی، صوفی تو بن گئے، اللہ والے جوگی تو بن گئے، لیکن پھر رعایت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، بہرحال ان میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ ان کا اجر پکا رکھے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان میں سے فاسق ہی ہے۔ سر ایتھے بھی یہی حال ہے، یہ اللہ نے پردہ رکھے ہے، ورنہ اکثریت ادھر بھی فاسق ہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ سر ایمان والے کون سا ایمان لے کے آئیں گے؟ وہ تبلیغ جماعت والے بھائی پہلے کسی زمانے میں جایا کرتے تھے نا، تو مسلمانوں سے کہتے تھے کلمہ پڑھو، تو کہتے جی ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم سے کلمہ کیوں پڑھواتے ہیں؟
لیکن جب پڑھتے تھے نا تو ادھے تو زیادہ کلمہ ہی صحیح نہیں سی ہوتا. میں وہ اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ جب نئی نئی تبلیغی جماعت لانچ کی نا مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1926 میں, تو پہلی جماعت انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس بھیجی. پہلے جماعت بھیجی کہ آپ ان کی ٹریننگ کریں, آپ بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے ان کو کیجولی لیا, خیر ساتھ کسی کو اٹیچ کر کے گشت وغیرہ کروایا. تو ایک عالم ساتھ اٹیچ کیا. وہ جب گشت کیا تو وہ جدھر بھی جاتے تھے کہتے تھے کلمہ سناؤ, کلمہ تو آنا چاہیے. تو جناب حالت یہ تھی کہ میجارٹی کو کلمہ ہی نہیں آتا تھا, اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اشرف علی تھانوی صاحب کے کئی سالوں سے لیکچر سن رہے تھے وہاں بیٹھ کے درس قرآن. اچھا, وہ جب مولانا صاحب واپس آئے نا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو وہ اشرف تھانوی صاحب نے پوچھا کہ جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت تواڈے جتنے مریدین نے ادھے زیادہ انہوں نے نہیں کلمہ آندا. اور سنیا نہیں, ویسے تو میں تمہیں دساں پیراں بھی سنو انہوں نے بھی نہیں کلمہ آنا ہوئے گا. اکثر اگر آپ کہتے ہیں آتا ہے, ان کو کہ ذرا تجوید کے ساتھ صرف تشہد سنا دیں. میں نے کئی لوگوں سے نماز سنی ہے ایھا النبیو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایھا النبیو کو. تو پہلے تو وہ کیجول لے رہے تھے, پھر جب ان کو پتا چلا کہ ہم جو درس دیتے ہیں ہم نے کبھی اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی ہے, الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں انہوں نے 5 روپے دیے اس زمانے کے اندر, جس سے وہ پوری جماعت کا کئی مہینوں کا خرچہ نکل آنا تھا. اشرف تھانوی صاحب نے, ظاہر ہے جی علماء ہی دے سکتے ہیں نا, ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے نا بیلنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے. بال انہوں نے دیے وہ, تو اس وقت ان کو قدر آئی کہ یار یہ کام کر رہے ہیں. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کلمہ آتا ہے, سنائے نا جناب. اس قوم کو یہ نہیں پتا کہ محمد الرسول اللہ کلمے میں اور اذان میں محمد در رسول اللہ کیوں ہوتا ہے, یہی نہیں پتہ چلتا. بس وہ رٹایا کہتے رٹاندے نے جی اذان ہی در پڑھنا ہے تو وہ دھر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. میں تواڈے تے پنجابی والے دھر پڑھنا وا, ٹھیک ہے نا. سیکھے میرے بھائی. یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو, اور صحابہ اکرام کو, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وآمنوا برسولی, اور ایمان لاؤ رسول پہ. رسول پہ تو پہلے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو بھی مانو, اللہ رسول کی بھی مانو, ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اہل ایمان سے مراد وہ اہل ایمان ہو جو کرسچنز اور جیوز تھے, جو اپنے وقت کے پیغمبروں کو مانتے تھے اور مواحد تھے, ان میں شرک بھی نہیں تھا. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اس نبی کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ, تو اب تمہارا ایمان کامل ہوگا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان اہل کتاب کو ڈبل اجر ملے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, اس کے بعد میرے اوپر بھی ایمان لے کے آئے. ہم بھی خیر ان میں شامل ہیں, کیونکہ ہم تو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی یؤتکم کفلین من رحمہ من رحمتہ, اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اپنے حصے کی دوہری رحمت. وہی بات, یعنی کرسچن ہو گئے مسلمان بھی ہو گئے, ڈبل رحمت. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, تو وہ تمہیں قیامت دن پھر وہ نور بھی دے دے گا جس میں تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں بخش بھی دے گا, یعنی وہ پل صراط کا نور بھی ملے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا, پل صراط کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی, آپ جا کے پل صراط کی حقیقت لکھیں تو میں نے اس میں بخاری مسلم سے احادیث بتائی ہیں کہ یہ ایک صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک باریک سا پل ہے جو دوزخ کے اوپر بنایا گیا, اور ہر شخص کو اس پل کو کراس کر کے جنت تک پہنچنا ہوگا, چاہے وہ پیغمبر ہے کوئی, چاہے کوئی صحابی ہے, چاہے کوئی نیک آدمی ہے, چاہے بدکار ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوں گے, جیسے یہ کرین ہوتی ہے نا اٹھانے والی, تو وہ مجرمین کو پکڑ پکڑ کے نا اس میں سے پل سے اٹھا کے, ظاہر پل سے سلپ ہو جائیں تو بال سے زیادہ باریک پل اور تلوار سے زیادہ تیز ہے دھار میں. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اتنے باریک پل سے تو موزانہ طور پہ گزرا جا سکتا ہے نا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بعض بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے, جیسے آسمان کی بجلی ایسے گرتی ہے یوں پار, بعض دوڑتے ہوئے, بعض گھوڑے کی رفتار سے, بعض گھسٹتے ہوئے سرین کے بل زخمی ہوتے ہوتے. اور نبی علیہ السلام وہاں پہ امت کے لیے رب سلم کر رہے ہوں گے. ہائے ہائے, ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قیامت دن کہاں تلاش کروں, میں نے شفاعت کروانی ہے آپ سے. آپ فرمایا تم میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے, تو میں سفارش کر رہا ہوں گا. کہ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں, فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا, وہاں اپنے پیاسے امتیوں کو میں پانی پلا رہا ہوں گا, وہ مشروب کوثر کا. یا رسول اللہ وہاں پہ بھی نہ پاؤں, تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا.
وہاں تو تم مجھے پا ہی لوگے، میں اپنے امتیوں کو گزار رہا ہوں گا، رب سلم دعا کروا کے۔ تو کیا رسول اللہ وہاں بھی نہ؟ فرمایا نہ، ان 3 جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے، قیامت الدین میں ان تینوں جگہ، ایک بندہ 3 جگہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا جی اپنی امت کی خاطر، اور امت یہ ہے کہ وہ جناب نعرے مارنے کے لیے شعر ہے، داڑھی رکھنے کے لیے کوئی شعر نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی شعر نہیں ہے، بس وہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون بن جائے تو بس اس سے صرف گلا پھڑوا لیں آپ، اور اسی نوجوان کو کہیں گے یار گلا نہ پھاڑ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے کارٹون میں داڑھی میں بم دکھایا، تو آج داڑھی کی نیت کر لے، تو نال ہی ٹھوس ہو جائے گا، اوتھے عشق رسول ختم، چاگر۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ پھر نور عطا کیا جائے گا تمہیں بھی وہاں پہ۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اے صحابہ کی جماعت تمہیں جو اس وقت نئی امت کو لانچ کیا ہے نا، یہ اس لیے تاکہ اہل کتاب کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے، وہ جان لیں اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ اہل کتاب کہتے تھے یہ بنی اسماعیل میں سے پیغمبر کیسے آ گیا، ہزاروں پیغمبر تو بنو اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ایک یتیم شخص کو کھڑا کرنا ہے اور ایسے لیول کے اوپر لے کے جانا ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی پیغمبر کو ویسی نہ تو امت ملی ہوگی اور نہ اتنی وسعت ملی ہوگی۔ اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا، عظیم فضل فرمانے والا ہے اور یعنی مہربان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور اس امت کی خصوصیت نبیوں والے کام کی وجہ سے ہے، جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایمان لاتے ہو اللہ پہ۔ ایمان کا ذکر 3 نمبر پہ، یعنی ایمان اس کا ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اسی کا ایمان ایسا ایمان ہے جو ایکسیپٹیبل ہے۔ الحمدللہ سورۃ الحدید بھی مکمل ہوئی، پارہ نمبر 27 بھی ہمارا مکمل ہوا۔ آج کا درس لمبا ہو گیا ہے، آپ کو پتہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے؟ 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں تو بول رہا ہوں تو مجھے تو نہیں پتہ چلا، امید ہے آپ کو بھی نہیں پتہ چلا ہوگا، لیکن یہ صورت متقاضی تھی کہ ایک نشست میں مکمل کی جاتی، تاکہ جب بعد میں آپ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ دیکھیں گے ان کا ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔